قلوب کو کیسے زندہ کیا، میرے مصطفیٰ نے کیسے سماج بدلا، معاشرہ بدلا، ماحول بدلا، زمانہ بدلا، دور بدلا، فضا بدلا۔ ارے حج تو یہ ہے جب نبی آ گئے تو اب ہوا بھی بدلی بدلی نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ آ گئے تو فضا بھی بدلی بدلی نظر آ رہی ہے، نبی آ گئے تو اب کعبہ بھی بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا بدلا کہ شاعر نے کہا سب جھکے کعبہ کی جانب، شان کعبہ دیکھ کر اور جھک گیا کعبہ تیرے آگے سراپا دیکھ کر، اور فاضل بریلوی کی زبان نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک نبی آئے ہر طرف ہلچل ہے، ایک مصطفیٰ آئے ہر طرف رنگینی ہے، ایک نبی آئے ہر طرف رنگا رنگی ہے، ایک نبی آئے ہر طرف درودوں کا زمزمہ ہے، ایک مصطفیٰ آئے ہر طرف کلمہ طیبہ کا ورد ہے، ایک مصطفیٰ آئے کل تک کعبے کے اندر 360 بت نظر آ رہے تھے، کعبہ وہی تھا، عمارت وہی تھی، دیواریں وہی تھی، نقشہ وہی تھا، مطاف وہی تھا، صفا مروہ وہی تھا، چاہے زمزم وہی تھا، مقام ابراہیم وہی تھا، لیکن اے مصطفیٰ، اے مصطفیٰ، جب تک آپ آئے نہیں تھے کعبے کی گلیاں سونی سونی، مطاف سونا سونا، صفا مروہ کی وادیاں سونے سونے، لیکن نبی آ گئے، جب تک آئے نہیں تھے تو طواف کا ڈھنگ بھی نہ آیا، جب تک مصطفیٰ آئے نہیں تھے کعبہ تھا مگر کعبے کا طواف کرنے کا ڈھنگ نہ تھا، ڈھنگ نہ تھا، لوگ برہنہ جسموں سے کعبہ کا طواف باطل کرتے نظر آ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ آئے تو اب طواف کا ڈھنگ بھی آ گیا اور ایمان کا رنگ بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا رنگ آیا کہ دور دل سے سارا زنگ ہو گیا اور دل کے اندر امنگ ہو گیا، ترنگ ہو گیا۔ ایک نبی نے سارے ماحول کو بدلا کہ نہیں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کسی معاشرے کے اندر کوئی ایک صاحب نگاہ، کوئی ایک اللہ والا، کوئی ایک اہل دل، کوئی ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ آ جاتا ہے تو اپنی نگاہ ولایت سے، اپنے چشم کرم سے، اپنی نگاہ نبوت سے سارے معاشرے کو بدلتا نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ آئے تو سارا زمانہ بدلتا گیا اور یہ سلسلہ میرے نبی تک رہ نہ گیا، وہیں تک ٹھہر نہ گیا۔ لوگ تو عرض کرنے لگے آقا آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ پہ نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی رسول آپ کے بعد نہیں۔ آقا جب آپ ہماری نگاہوں سے پردہ پوش ہو جائیں گے ہماری ہدایت کرے گا کون؟ سبحان اللہ۔ آقا ابھی تو آپ کا روئے جانا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جب دل چاہتا ہے آپ کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی مسجد نبوی میں دیکھا، کبھی کعبے میں دیکھا، کبھی مطاف میں دیکھا، کبھی صفا و مروہ پہ دیکھا، کبھی ہجرت کی رات غار ثور میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات غار ثور میں دیکھا اور صدیق اکبر نے اس طرح دیکھا اور اتنا دیکھا اور اس انداز سے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ ان کے جیسا دیکھنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ اتنا دیکھا اور ایسا دیکھا کہ اسی دیکھنے کے صلے میں کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق شیخ عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ نبی کے بعد صدیق کے برابر کوئی نہیں، افضل البشر ہیں، اس لیے کہ نبی کو دیکھ لیا، نبی کو دیکھ لیا اور دیکھا بھی کس طرح۔ اے صدیق اکبر، کیا آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ کہاں؟ ہاں بہت مرتبہ دیکھا تھا، بہت مرتبہ دیکھا تھا، عرب کی وادی میں دیکھا، کعبے کے اندر دیکھا، دار بنی ارقم میں دیکھا، عرب کی سنگلاخ وادی میں دیکھا، ہجرت سے پہلے بھی دیکھا، مگر آج کے دیکھنے کا انداز الگ ہے، آج کے دیکھنے کا انداز الگ ہے۔ کل تک دیکھ رہے تھے، کل تک دیکھ رہے تھے تو پردے میں دیکھ رہے تھے، آج جو دیکھ رہے ہیں تو پردہ اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے، جلوے کا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ انتخاب مصطفیٰ ہیں جناب صدیق اکبر، ہجرت کی رات آئی ہے، دوسرے صحابہ کرام کو حکم مصطفیٰ ہو رہا ہے، نبی اشارہ کرتے جا رہے ہیں، ہجرت کرتے چلے جاؤ، رب کا پیغام آ گیا ہے، ہجرت کرتے چلے جاؤ۔ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر بھی پوچھیں، اے ہمارے آقا و مولا، ہمارے لیے کب حکم آئے گا، ہمارے لیے کب اشارہ ہوگا؟ نبی نے کہا، اے صدیق ابھی ٹھہر جا، ابھی تیرے لیے اشارہ نہیں ہوا ہے، ابھی بتایا جائے گا، ابھی اشارہ کیا جائے گا، ہم اگر تیار رہے، تیاری میں رہے۔ اب صدیق اکبر تیاری کرتے جا رہے ہیں، اونٹنی خرید کر رکھتے جا رہے ہیں، راتوں کو جاگتے چلے جا رہے ہیں، کب نبی کا اشارہ ہو غلام چل پڑے، کب آقا حکم فرمائے غلام تیار رہے۔ اچانک ایک رات جبریل امین رب کا پیغام لے کر، نبی کی ہجرت کا حکم لے کر چلے آ رہے ہیں، بارگاہ ربی سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، جبریل امین کا جب پیغام آپ نے سنا ہے، آپ کی نگاہوں کا انتخاب جو سارے زمانے میں نظر آ رہا ہے، نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب دو ہی ذات ٹھہری ہے، بستر پہ سونے کے لیے علی کو چنا ہے اور ساتھ ہونے کے لیے صدیق اکبر کو چنا ہے، صدیق اکبر کو چنا ہے، ایک سونے کے لیے، ایک ساتھ ہونے کے لیے، سبحان اللہ، ایک کو بستر پہ سونے کے لیے نبی نے چن لیا۔ جبریل نے کہا، آقا اب آپ ہجرت فرما جائیں۔ مولا کائنات کو بلایا، کہا، اے علی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے، سونا ہے۔ اور کفار مکہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں کہ کب نبی باہر آئیں، کب ہم تلوار چلائیں، کب مصطفیٰ باہر آئیں کہ کب ہم مشق ستم کریں، کب مصطفیٰ باہر آئیں کہ ہم ظلم کے پہاڑ توڑیں، کب نبی باہر آئیں کہ انہیں تہے دیکھ کر دیا جائے۔ نبی گھر کے اندر ہیں، مولا کائنات کو بلایا جا رہا ہے، حکم فرماتے ہیں، علی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے۔ دیکھیے نبی کا غلام کیسا ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں تو ہر کوئی رٹ لگا رہا ہے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم نبی کے جانثار ہیں، مگر جانثار فقط بولنے سے کوئی نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے میدان میں کر گزرنے سے ہوتا ہے۔ جانثار نبی کا وفادار، نبی کا غلام صرف یہ 4 انچ کی زبان ہلا لینے سے کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نبی کو بہت چاہتے ہیں، ہم نبی کو بہت مانتے ہیں، ارے ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ ماننے کا تقاضا یہ نہیں ہے
کہ ہم زبان سے نبی کے غلام کہلائیں اور جب اطاعت کی باری آئے تو نماز سے ہم دور، روزے سے ہم دور، اخلاق سے ہم دور، بڑوں کے ادب سے ہم دور، چھوٹوں کی شفقت سے ہم دور، استاد کے احترام سے ہم دور، علماء کا احترام کرنے سے ہم دور، اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہم دور، ایک وقت کا سجدہ نہیں، ایک وقت مسجد میں آنا نہیں، ماں کی قدم بوسی نہیں، ماں کی خدمت نہیں، اپنے بڑوں کا ادب نہیں، کیا یہی مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے؟ ارے نہیں نہیں، مصطفیٰ کا غلام تو یہ ہے کہ جو حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کیا کرتا ہے، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، وہی تو نبی کا غلام ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ آپ زمانے سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ قربان جائیے، چاہت کا دعویٰ ہے خدا کا، تو اتباع تو ہونی چاہیے کہ خدا کی۔ بھائی جس کی چاہت کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، اسی کے تو آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، اسی کو تو آپ تکیں گے۔ جس طرح پروانہ شمع کو تکتا رہتا ہے، جس طرح تتلی پھول کو تکتی رہتی ہے، اس لیے کہ اسے اس کے ساتھ محبت ہے۔ پروانے کی چاہت ہے شمع، بھونرے کی چاہت ہے پھول، اس لیے اس کے گرد منڈلاتا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے خدا سے، تو خدا کی طرف بڑھنا چاہیے نا، خدا کی طرف چلنا چاہیے نا، اس کی اتباع کرنی چاہیے نا۔ لیکن خدا کی ذات تو وہ ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ وہ کعبے میں اسے دیکھا، نہ کبھی مسجد میں اسے دیکھا، نہ کبھی منبر پہ اسے دیکھا، نہ کبھی گلیوں میں اسے دیکھا۔ مکان سے وہ پاک، زمان سے وہ پاک، زمانیات سے وہ پاک، حق سے وہ پاک، قید سے وہ پاک، قیود سے وہ پاک، جسم سے وہ پاک، جسمانیات سے وہ پاک۔ تو جب دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا ہی نہیں، چلیں کس کے پیچھے؟ چلنے کے لیے کسی کا نشان قدم ہونا ضروری ہے، چلنے کے لیے کسی کا آگے ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اے خدا تیرا دعویٰ ہے، قرآن میں کہا جا رہا ہے اگر تم خدا کو چاہتے ہو تو تجھے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پیچھے کس طرح چلیں؟ تجھے ہم سمجھ ہی نہ پائے، پیچھے کس طرح چلیں؟ تیرا کوئی قدم ہی نہیں تو نشان قدم کہاں؟ اتباع کریں تو کس طرح؟ کہا ارے نادان تو نے نہیں دیکھا، بلکہ حق تو یہ ہے کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو ایک جناب مصطفیٰ نے دیکھا، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ تو اب جس نے دیکھا تو بھی اسی کو دیکھ، جس نے مجھے دیکھا تو بھی اسی کو دیکھتا جا۔ مصطفیٰ نے دیکھا مجھے، اب کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، اب جب بھی دیکھنا ہوگا تجھے مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، جب بھی میرا جلوہ چاہتا ہے نبی کو دیکھنا ہوگا۔ اس لیے تو آقا ارشاد فرما رہے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ تو اب اتباع بھی اسی دیکھنے والے کی ہے۔ جب تم اس نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ گے، ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بناؤ گے، یحببکم اللہ۔ ایک ہی آیت ہے، دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، رزلٹ بھی ہے۔ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا مگر
نبی کے اندر دعویٰ بھی